نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النساء، آج ہم سورہ النساء شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان لوگوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خبردار رہو رشتہ داروں کے بارے میں، یعنی بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو عورتوں میں جو تمہیں پسند ہوں ان سے 2 3 4 تک نکاح کر لو۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا جو کنیز تمہارے آدھین ہو، یعنی تمہارے قبضے میں ہو، اس میں امید ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں اپنی خوشی سے، تو تم اسے ہنسی خوشی سے کھاؤ۔ آیت نمبر 1 سے 4 تھی یہ سورہ النساء کی۔ اور نادانوں کو اپنا وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس مال میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے بھلائی کی بات کہو۔ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کا مال صحیح طریقے سے اور اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے نہ کھا جاؤ۔ ان کا مال انوچت طریقے سے اور اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے نہ کھا جاؤ۔ اور جسے حاجت نہ ہو کہ وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے، اور جو شخص محتاج ہو وہ دستور کے موافق کھائے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے، یعنی چھوڑی ہوئی جو بھی پراپرٹی ہے، میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے، اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایک مقرر کیا ہوا حصہ۔ اور اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو، اور ان سے ہمدردی کی بات کہو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جاتے ہیں تو ان کی بہت فکر رہتی، بس انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور بات پکی کہیں۔ جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ آیت نمبر 5 سے 10۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے،
اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3 ہے اس مال میں سے جو مورث یعنی وراثت چھوڑنے والا چھوڑ گیا ہے، اور وہ اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ کو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس مال کا جو وہ چھوڑ گیا ہے، بشرطے کہ مورث کے اولاد ہو، یعنی جو وراثت دے رہا ہے اس کی اولاد ہو، اور اگر مورث کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، اور اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصہ وصیت نکالنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہے جو وہ کر جاتا ہے۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا کون ہے۔ یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے۔ بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں، بشرطے ان کے اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لیے بیویوں کے ترکے کا 1/4 ہے وصیت نکالنے کے بعد، جس کی وہ وصیت کر جائیں، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان بیویوں کے لیے 1/4 ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، اگر تمہارے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے کا وصیت نکالنے کے بعد، جس کی تم وصیت کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مورث مرد یا عورت ایسا ہو جس کے نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ زندہ ہوں، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے وصیت نکالنے کے بعد، جس کی وصیت کی گئی ہو، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں سے باہر نکل جائے گا، اسے وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 11 سے 14 تک تھا، آیت نمبر 15 سے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو ان پر اپنوں میں سے 4 مرد گواہ کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اور تم میں سے دو مرد جو وہی بدکاری کریں تو انہیں اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ جسے قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، وہ ان لوگوں کی ہے جو بری حرکت نادانی میں کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، وہی ہے جن کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برابر گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ جب موت ان میں
سے کسی کے سامنے آ جائے تب وہ کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ منکر ہیں، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 18 تک تھا یہ، اب 19 سے۔ اے ایمان والوں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث میں لے لو، اور نہ انہیں اس غرض سے روکے رکھو کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو تو تم اسے بہت سا مال دے چکے ہو، تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور تم کس طرح اسے لوگے جبکہ ایک دوسرے سے خلوت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور نفرت کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ یہ آیت نمبر 19 سے 22 تک تھی، اب آیت نمبر 23 سے۔ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھانجیاں اور بھتیجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری عورتوں کی مائیں اور تمہاری بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے، لیکن اگر ابھی تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو 2 بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا۔ یہاں جس سے شادیاں نہیں ہو سکتی ان کی لسٹ بتائی جا رہی ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، مگر یہ کہ وہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، بشرطے کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کے طالب بنو، ان سے نکاح کر کے نہ کہ بدکاری کے طور پر۔ پھر ان عورتوں میں سے جنہیں تم کام میں لائے انہیں ان کے طے شدہ مہر دے دو، اور مہر کے ٹھہرنے کے بعد جو تم نے آپس میں راضی نامہ کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، یہاں سے پھر 5 پارہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ تمہاری ان کنیزوں داسیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک ہو، بس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو، اس طرح کہ ان سے نکاح کیا جائے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کریں اور چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ نکاح کے بندھن میں آ جائیں
اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے اس کی آدھی سزا ان پر ہے۔ یہ اس کے لیے کہ جو تم میں سے بدکاری کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم ضبط سے کام لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 23 سے 25 تک تھا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر توجہ کرے۔ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے توجہ کرے، اور جو کچھ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 26 سے 28 تک تھا یہ، 29 سے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور خون نہ کرو آپس میں۔ بے شک اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اور ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، اور تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا۔ یہاں کمائی یعنی اعمال ہوتے ہیں۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہمارے والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے میں سے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں، اور جن سے تم نے عہد باندھ رکھا ہے تو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔ آیت نمبر 33 تک تھا یہ، 34 سے۔ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے۔ پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی، پیٹھ پیچھے نگہبانی کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اور انہیں ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، اور انہیں سزا دو۔ بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف الزام کی راہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو، اور ایک منصف کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا، منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو۔ اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ آیت نمبر 34 سے 35 تک تھا یہ۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور مملوک کے ساتھ یعنی جو تمہارے غلام ہوں، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے، بڑائی کرنے والے کو،
جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں، اور جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جن کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان سے اچھی طرح باخبر ہے۔ بے شک اللہ ذرا بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اگر نیکی ہو تو وہ اسے دگنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 40 تک تھا، 41 سے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تمہیں لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی اس دن تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والوں، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کی تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، اور نہ اس وقت کی غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شوچ سے آئے، یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 43 تک تھا یہ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا تھا؟ وہ گمراہی کو مول رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ یہود میں سے ایک گروہ بات کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے، کہ اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں رائنا، دین میں عیب لگانے کے لیے۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، اور سنو اور ہم پر نظر کرو، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر اور درست ہوتا، مگر اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے، پس وہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت کم۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں اور پھر انہیں الٹ دیں پیٹھ کی طرف، یا ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے لعنت کی سبت والوں پر۔ اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ کیا تم نے دیکھا انہیں جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں
بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا یعنی اللہ کی طرف سے جھوٹ بولنا، اور صریح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ آیت نمبر 50 تک تھی سورہ النساء کی۔